سے آج اس کا نام حجر اسود پڑ گیا۔ ہمارے گناہوں کے اثرات اس سفید پتھر پر پڑ کر کالے ہو سکتے ہیں، تو کیا ہمارے گناہوں کے اثرات ہمارے بچوں پر نہیں پڑیں گے؟ کیا ہمارے گناہوں کے اثرات ہماری بیوی پر نہیں پڑیں گے؟ کیا ہمارے گناہوں کے اثرات ماں باپ پر نہیں پڑیں گے؟ آج شکایت ہے ماں باپ کی کہ بچے نافرمان ہیں، بچے ضدی ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں اولاد ہم سے چھن گئی، اولاد ہم سے روٹ گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ آج موبائل نے ہم سب کے گھروں میں بے حیائی کو عام کر دیا ہے، بے پردگی کو عام کر دیا ہے۔ پہلے لوگ فلمیں دیکھنے کے لیے تھیٹر جایا کرتے تھے، اور تھیٹر جانے والوں کو لوگ عیب کی نگاہ سے اور ذلت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، لیکن دشمنوں نے اس تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے گھروں میں، مومنین کے گھروں میں موبائل کے فتنے کو داخل کر دیا کہ آج آسانی کے ساتھ آپ کا اپنا بچہ بستر میں تنہائی میں کیا کیا بے حیائی کی چیز دیکھ رہا ہے، اس سے ماں باپ خود بے خبر ہیں۔ کیسی موت ہو رہی ہے۔ آپ کرناٹک کا دورہ کیجئے، ایک مسلمان عورت آخری وقت میں ان کے بچوں نے شراب کے قطرے ان کے منہ میں ڈالے تو ان کی روح قبض ہوئی۔ ناچتے گاتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، بے حیائی کی ننگی تصویریں دیکھتے ہوئے لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ فور ویلر میں جا رہے اور مختلف قسم کے میوزک ڈال کر اپنے کانوں کو لذت دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ موت کا فرشتہ آ چکا ہے اور ایک حادثہ ہوتا ہے، اور اس حادثے میں جو لوگ اپنے کانوں سے گانے سن رہے تھے اسی وقت میں ان کی روح قبض ہوئی۔ آپ بتائیں کیا ان کی موت ایمان پر ہوگی یا کفر پر ہوگی؟ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جیسے زندگی گزارتا ہے اس کی موت بھی ویسے آتی ہے۔ تم کلمے پر زندگی گزارو، تمہاری زبان سے لا الہ الا اللہ ادا کرو، نعرہ تکبیر ادا کرو۔ ارے صحابہ جب نعرہ تکبیر لگاتے تھے پہاڑ لرز جاتے تھے، صحابہ جب نعرہ تکبیر لگاتے تھے سمندر ان کے لیے راستے دے دیا کرتے تھے، شیر ان کا تابع بن جاتا تھا، دنیا کی ہر چیز ان کے قدموں پر آ کر گر جاتی تھی۔ لیکن آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم دوسروں کا ڈر خوف اپنے دل میں لیے بیٹھ کر یہ سوچ رہے نہ جانے کیا ہو جائے گا، نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ ہماری ایمانی غیرت، ہم اس قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں جنہوں نے حضور کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا، جنہوں نے اسلام کے لیے مر مٹنا گوارا کیا، اپنے آبا و اجداد کو، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے آرام کو چھوڑا، اپنے چین و سکون کو چھوڑا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سچے دل سے جواب دیں۔ حضور کی سنت ہمیں صرف ربیع الاول کے مہینے میں یاد آتی ہے یا صرف 12 مہینے میں ہمیں حضور کی سنت سے محبت ہونی چاہیے؟ ہم حضور کے امتی کیا صرف ربیع الاول کے مہینے میں ہے؟ کیا حضور سے محبت صرف ہمیں ربیع الاول کے مہینے سے ہے؟ قربان جاؤں میں صحابہ پر، حضور کی محبت میں اپنی جانوں کو انہوں نے نچھاور کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، کامیابی اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نورانی طریقوں میں رکھا ہے۔ حضور کے طریقے زندگی میں ہوں گے ہم کامیاب ہوں گے۔ حضور کے طریقے اگر ہماری زندگی میں نہیں گئے تو چاہے دنیاوی اعتبار سے ہم جتنے بھی بڑے مالدار ہوں، جتنا بھی بڑا ہمارا مکان ہو،
جتنی بھی بڑی ہماری سواری ہو، جتنی بھی زمینیں ہماری ہو، اگر ہمارے گھر میں، ہمارے زندگی میں، ہمارے وجود میں حضور کے مبارک طریقے نہیں ہیں تو وہ زندگی وہ ناکام زندگی ہے۔ یہی سنت کے راستے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ شیخ الہند محمود حسن صاحب نے کیا ہی بہترین شعر جنت کو مخاطب کر کے کہا، جنت کو مخاطب کر کے کہا، جنت کو ہم روزہ رکھتے ہیں جنت کے لیے، ہم نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بھائی کیوں زکوٰۃ ادا کر رہے ہو؟ جنت مجھے مل جائے، جہنم سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ غریبوں کی مدد کرتے ہیں جنت کے لیے۔ محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا جنت کو مخاطب کر کے، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں حوریں رہتے ہیں، تجھ میں محلات ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ہمارے دل میں حضور کی محبت ہونا چاہیے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا وہ دانائے سبل، وہ ختم الرسل، وہ مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ۔ اب آپ تھوڑا قرآن کریم سے پوچھیں، اے قرآن تو ذرا نبی کی شان بیان کر، نبی کون ہے، ہمارے آقا کون ہے، محمد کون ہے؟ تو قرآن نبی کی تعریف شروع کرتا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا، جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا، جب میرے نبی کے شہر کی باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب میرے نبی کے صحابہ کی باری آئی تو قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ یا ایوہ النبی، کبھی یا ایوہ الرسول، کبھی یا ایوہ المدثر، کبھی یا ایوہ المزمل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں، ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ وما کان لبشر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تورات میں بھی ہم نے تمہارا تذکرہ کیا، زبور میں بھی تمہارا تذکرہ کیا، انجیل میں بھی ہم نے تمہارا تذکرہ کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس مبارک محفل میں، اس نورانی محفل میں ہمیں سبق لے کر جانا ہے کہ ہم اپنی بقیہ زندگی حضور کے طریقوں کے مطابق گزاریں گے، حضور کی سنتوں سے محبت کریں گے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں قرآن کریم میں جب جگہ جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو میرے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا، یہ فکر ہوئی کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو نہیں؟ میرے دل میں خیال آیا، لیکن فرماتے ہیں جب ان کی نظر قرآن کریم کی اس آیت پر پڑی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی جی آپ امت مسلمہ کو کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حضور کی سنتوں سے محبت کرو، فَاتَّبِعُونِي
کی اتباع کرو، حضور کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ حضور کی اطاعت کیسی ہونی چاہیے؟ حضرت وحشی کا آپ نے نام سنا ہوگا، ایک صحابی ہے جو بعد میں ایمان میں داخل ہوئے، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس واقعے کو غور سے سنیں۔ احد کی لڑائی میں حضرت وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ کون حضرت حمزہ، جن کو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کہا، شہیدوں کے سردار کہا، غزوہ تبوک کے شہید، غزوہ حنین کے شہید، غزوہ بدر کے شہید، غزوہ احد کے شہید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے ان کی سب صفیں کھڑی ہوں گی، ان کی سب صفیں ہوں گی، اور صفوں کی جو سرداری کریں گے وہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے دین کے خاطر، ان کی آنکھیں نکال لی گئی، ان کے ناک کے ٹکڑے کر دیے، ان کے کان کے ٹکڑے کر دیے، ان کے منہ سے زبان مبارک نکال لی گئی، سینہ چیر کر کلیجہ مبارک نکال لیا گیا۔ زمین کے اوپر ان کے جسم کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے 17 سے زائد ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کیا حضرت حمزہ کہاں ہے، چچا حمزہ کہاں ہے، تلاش کیا نظر نہیں آ رہے۔ حضرت صفیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے وہ دوڑتی ہوئی آئی اپنے بھائی کی نعش کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت حمزہ کی نعش زمین پر بکھری پڑی ہے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ٹکڑوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف کہتی ہیں کہ اے اللہ ان ٹکڑوں کے بدلے میں میری مغفرت فرما، اے اللہ ان ٹکڑوں کے بدلے میں میری مغفرت فرما، قربان جاؤں میں، قربان جاؤں میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اپنی پھوپھی جان حضرت صفیہ سے کہتی ہے اے پھوپھی ان ٹکڑوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر یوں مت کہنا کہ اے اللہ میری مغفرت فرما، بلکہ ان ٹکڑوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر یوں کہنا کہ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ امت کی کتنی فکر ہے۔ عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے مسلسل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے مانگ رہے ہیں اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ آب کوثر پر کھڑے ہو کر مانگیں گے، کل قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا